چل دیے تم آنکھوں میں اشکوں کا دریا چھوڑ کر، ساتھ مجھے رضائی اوڑھ دو، بتی بند کر دو اور کمرے سے چلے جاؤ۔ اس کی زبان سے آخری الفاظ ادا ہوئے اور باپ بیٹے کے درمیان موت کی وادی حائل ہو گئی۔ اہل جہاں تمہاری بد نصیبی کہ وہ آواز خاموش ہو گئی جو اللہ کے دین کے لیے گرجتی تھی۔ لوگ کہتے تھے وہ جذباتی تھا، میں کہتا ہوں اس کا حلم ابو حنیفہ کی یاد دلاتا تھا۔ اہلیان کلیسا کے حامی اس کی کردار کشی کچھ یوں کرتے تھے کہ یہ شخص تو گالیاں دیتا ہے۔ بھلا اس نے کب گالیاں دی؟ اس نے تو اجتہاد کیا تھا، رسول اللہ کی ناموس کے واسطے ایک عظیم اجتہاد۔ اے دین رسول اللہ دے کے گئے، اس دین دے نال چلو، اس دین دی حفاظت واسطے ساڈے نال کھڑے ہوو۔ اے ظالموں، تمہاری عقلیں ہی چھوٹی تھیں، بھلا تم کیا جانو اتولم بعد ذالک زنیم کے فرمان خداوندی کا مطلب؟ تم کیا جانو دونکم الکلب کا نعرہ فاروقی؟ وہ شخص بڑا ہی عظیم تھا کہ جس نے اتنی کردار کشی کے باوجود کبھی اپنا دفاع نہ کیا۔ وہ اپنے حال سے بے پرواہ تھا، سب مخالفتوں کا ایک ہی جواب دیا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ نہ جانے وہ کتنی ہی بار زندان کی تاریکی سے دوچار ہوا۔ لوگ کہتے تھے وہ ہمت ہار جائے گا، اور میں کہتا ہوں وہ عزیمت والوں کا امام تھا۔ کیا تمہیں نہیں یاد جب وہ ایک لمبا عرصہ زندان میں گزار کر آیا تھا؟ اس کی پشت پر زخموں کے نشان تھے، اس کے چہرے سے نکاہت عیاں تھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا اور وہ گرج رہا تھا۔ فرانس کو چیلنج کر رہا اور 10 ایٹم بم کیوں رکھا تسی؟ او ایٹم بم باہر کڈو، باہر کڈو ایٹم بم نو۔ وہی لب و لہجہ، وہی جلالت، وہی انداز، وہی شعلہ برساتی آنکھیں اور وہی نعرہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ جب اس کے مقابل کوئی دلیل نہ ملی تو اہل جہاں اس پر بہتان باندھنے لگے کہ یہ تو پیسوں کے لیے اسلام کی بات کرتا ہے۔ نیلے فلک تلے جب اس کا جنازہ اٹھا تو اس کے بدترین مخالف غمگین تھے۔ آج فیصلہ ہو چکا تھا، وہ جو کل تک کہتے تھے کہ اس نے پیسے لیے، آج کہہ رہے تھے ہم نے کیسا ہی ظلم کر ڈالا۔ ہمیں تو اس کی وفات پر پتہ چلا کہ اس کے پاس کوئی ذاتی زمین، گاڑی، بنگلہ، پیسہ نہ تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے 5 مرلے کے مکان میں رہتا تھا اور اس کا ذاتی بینک اکاؤنٹ بھی نہ تھا۔ اس کا حلم کیسا بے مثل تھا۔ اس نے اپنی کردار کشی پر کوئی جواب نہ دیا، نہ کوئی وضاحت، نہ دلیل، بس ایک ہی جواب دیا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اے اہل جہاں، وہ کہتا تھا میری نیت بالکل بری نہیں، میں تم سب کو در مصطفیٰ کی جانب لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ مجھ پر ایسے ظلم کیے گئے کہ میں اندر سے ٹوٹ چکا ہوں۔ میں دنیا میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، پر اس دن کے جب ساری امت مسلمہ سرکار کی بارگاہ مقدس میں پیش ہوگی، میں ضرور بالضرور تم سب کی شکایت کروں گا۔ یہ اسی صحیح چل رہا ہے، پھر سارے نال چلو، ورنہ قیامت والے دن حضور دے سامنے تہاڈیاں میں شکایتاں لا دیڑیاں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ میں نے کسی کو قتل کیا، نہ کسی کا مال لوٹا۔ مجھ پر زمین خدا فقط اس لیے تنگ کر دی گئی کہ میں آپ کی عزت کی بات کرتا تھا۔